حبشی عیسائیوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبہ سے ملتی جلتی ایک عمارت بنائی تھی جسے وہ مکہ کے کعبے کی جگہ مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے۔ رومی سلطنت بھی اس کعبے کے لیے مالی امداد بھیجتی تھی۔ اسی کعبہ نجران کے پادری اپنے سرداروں کی قیادت میں 9 ہجری میں مناظرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ کسی طرح خانہ کعبہ سے منہ موڑ کر کعبہ نجران کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک اور کلیسا تعمیر کروایا۔ یمن کی بے اندازہ دولت اور بیش بہادر و جواہر کو بے دریغ اس پر صرف کیا۔ یہ بیش قیمت پتھروں کی بہت خوبصورت اور بہت طویل و عریض عمارت تھی اور عجیب و غریب نقوش سے منقش اور جواہر ریزوں سے مزین تھی۔ ہاتھی دانت اور آبنوس کے نہایت حسین و جمیل منقش منبروں اور سونے چاندی کی صلیبوں سے اس کو سجایا گیا تھا۔ صنعاء میں مقیم ایک مجازی نے جب یہ سنا کہ ابرہہ نے یہ کلیسا اس نیت سے بنایا ہے کہ خانہ کعبہ کے حاجیوں کا رخ اس کی جانب موڑ سکے تو اسے سخت غصہ آیا، اور تو کچھ شاید اس کے بس میں تھا نہیں۔ ایک رات موقع پا کر وہ کلیسا میں داخل ہوا اور وہاں رفع حاجت کر کے لوٹ آیا۔ ابرہہ کو جب اس کی خبر ہوئی اور تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ کام کسی مجازی کا ہے تو غصے سے بے قابو ہو گیا اور قسم کھائی کہ اب کعبہ ابراہیمی کو برباد کیے بغیر چین سے نہ بیٹھوں گا۔ وہ 60,000 فوج جس میں 31 ہاتھی تھے لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں 2 سرداروں نے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ ابرہہ مکہ کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوا تو اس کا ایک سردار اہل قریش کے بہت سے مویشی لوٹ کر لے گیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابرہہ نے ایلچی کے ذریعے اہل مکہ کے سرداروں سے بات کرنا چاہی تو عبد المطلب جو اس وقت مکہ کے بڑے سردار تھے اس کے پاس آئے۔ وہ اس قدر وجیحہ اور شاندار شخص تھے کہ ابرہہ ان سے بہت متاثر ہوا اور تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا ہے کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ گھر جو تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ باعظمت اور مقدس ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا، وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا، آپ جانیے، اور وہ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ آئے۔ انہیں ان کے اونٹ واپس کر دیے گئے۔ لشکر گاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائیں۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 63 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال دراز کیا۔ ان کی جو دعائیں تاریخوں میں منقول ہوئی ہیں ان میں اللہ واحد کے سوا کسی دوسرے کا نام تک نہیں پایا جاتا، حالانکہ اس سے پہلے وہ بتوں کی پرستش کا یہ جواز پیش کرتے رہے تھے کہ وہ ان کے وسیلے سے خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
یہ دعائیں مانگ کر عبدالمطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں پر پہلے گئے، اور دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی محمود آگے تھا، یکا یک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت تیر مارے گئے، آنکھ سے کچوکے دیے گئے، وہ زخمی ہو گیا مگر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اسے کسی اور سمت میں موڑ کر چلنے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، لیکن مکے کی طرف موڑا جاتا تو فوراً بیٹھ جاتا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ بحر احمر کی طرف سے نمودار ہوئے۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے لشکر پر سنگریزوں کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ کچھ روایتیں یہ ہیں کہ یہ چیچک کا مرض تھا اور بلاد عرب میں ٹھیک اسی سال دیکھی گئی۔ ابرہہ بھی اس سنگ باری سے بری طرح زخمی ہوا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن راستے میں ہی مر گیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان محشر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج کے موقع پر وہاں سے تیز تیز گزرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ ان دنوں اہل عرب کسی مشہور واقعے کے حوالے سے دن اور سال شمار کرتے تھے۔ اصحاب الفیل کا واقعہ بجا طور پر قدرت خداوندی کا اتنا حیران کن اور ناقابل فراموش تھا، معجزہ تھا کہ عربوں نے اس سال کو عام الفیل کہنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے 50 روز بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور ٹھیک 50 برس بعد سورہ فیل نازل ہوئی۔ اس وقت بے شمار ایسے آدمی مکہ میں موجود تھے جو اس واقعے کے عینی شاہد تھے۔ جنہوں نے خود یہ واقعہ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے اتنے تواتر سے سنا تھا کہ اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک انہیں لاحق نہ تھا۔